یا اللہ برائے سلام جی امام زمانہ بآواز بلند نعرہ صراط الذین اعلان ہے 27 اگست کو جو ہے وہ اس حسین کی طرف سے پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے ڈونیٹ کریں اور اس مہم میں اس کیمپین میں حصہ بنیں انشاءاللہ. آپ سب سے ریکویسٹ ہے. اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جو 4 مرحوم جوان تھے جو جن کا انتقال ہو گیا تھا سورہ اور ایک خاتون ہے ام لیلا بنت غلام حسین اور تمام مرحومین جنہوں نے منتظرین ہیں ان کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین جو ایک سورہ فاتحہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن القتل الحسين حرام في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ایک آخر باوض بلند سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. حضرت گرامی انہوں نے گفتگو کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت اور اس کی اہمیت کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں اور یہ فرش ازاں اس لیے بچھائی گئی ہے کیونکہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں داخل کرنا. امام حسین علیہ السلام نے دعوت کی ہے اور اس دعوت پر ہمیں لبیک کہنا ہے. دعوت امام حسین علیہ السلام نے کس چیز کی ہے؟ دعوت اس کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہر زمانے میں ان کا خیمہ کھلا رہے اور انصار اس زمانے کے امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے جڑتے رہے. ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ جو جوان یہاں پر آ رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان جوانوں کو ہم وقت کے امام کے خیمے تک پہنچائیں. تو مجلس فارمیلٹی نہیں ہے کہ ہمیں فارمیلٹی کے لیے مجلس میں آنا ہے اور فارمیلٹی پوری کرنی ہے. نہیں، مجلسوں کو خلوص سے آنا. بے شک ہم لوگوں نے اس پہ کافی ڈیٹیل گفتگو کی. آج اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ جو حدیث معروف ہے حسین منی وانا من الحسین، اسی حدیث کے اگلا جملہ یہ ہے جو معروف نہیں ہے احب اللہ من احب حسین. رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام حسین سے محبت کرے. جو امام حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ مجلسوں میں ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ مجلسوں میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، خدائی تک پہنچنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم جتنی بھی زیارت پڑھتے ہیں
तमाम ज़ियारत में तकरीबन एक जुमला पाया जाता है। वो जुमला क्या है? अतकर्रबु इलैका बिहुब्बिही व विलायतिही। हम ज़ियारत पढ़ने जा रहे हैं इमाम हुसैन की, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं ज़ियारत में कि हम आए इसलिए हैं ताकि अल्लाह तेरी कुर्बत को हासिल कर सके। हम तेरी कुर्बत को हासिल कर सके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीले से। तो सिलसिले विलायत है कि विलायत का सिलसिला है। खुदा ने कहा जिसे चाहिए कि वो मुझसे मोहब्बत करे या मैं उससे मोहब्बत करूं, तो खुदा ने कहा कि दरे हुसैन पर आ जाओ। जब वाह आप दरे हुसैन पर आ जाएंगे तो खुदा आपसे मोहब्बत करे। बेशक लेकिन दरे हुसैन पर कैसे आए? जबान से नहीं आए, कल्ब से और अमल से आए। ऐसा नहीं कि हमें कल हमारी गुफ्तगू हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जवान मुतवज्जे हुए, नफ्स की तरफ तवज्जो हुई। अगर हम खुद अपना जायजा लें कि 24 घंटे गुजर गए हैं, 24 घंटे में हमने अपने अंदर क्या तब्दीली पाई, और अगर तब्दीली नहीं पाई तो उस मजलिस का असर क्या हुआ? मजलिस का असर ये है कि तब्दील हो अमल में, तब्दील हो रूह पर, तब्दील हो नफ्स पर। वरना मजलिस इस्लाही हो या कोई और हो, अगर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है, उसमें क्या फर्क है चाहे मजलिस ऐसी हो या वैसी। मजलिस वो मजलिस है जो हमें हमारे आमाल को तब्दील करे, हमारी फिक्र को तब्दील करे। बेशक और ये तब्दीली जो है ये मरहलेवार होती है। ऐसा नहीं करामी, बहुत बार हमें लगता है कि हम चेंज होना चाहते हैं, इमाम हुसैन की बारगाह में आना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? उलमा बयान करते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक दिन में सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। 20 साल की बनाई हुई बिल्डिंग को आप एक दिन में तोड़ नहीं सकते। अगर हम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं तो उसका पहला कदम क्या है? पहला कदम तौबा और इरादा है। पहला कदम तौबा और इरादा है। तवज्जो कीजिएगा कि आज मैं इंशाअल्लाह आपके सामने ये दो ही मफ़हूम को आपके सामने पेश करूंगा कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़ सके, उनके अंदर ये बारिज़ सलाहियत थी कि वो तौबा करने की सलाहियत रखते थे और उनके इरादे मजबूत थे। मैं एक मिसाल से आज आपकी बात को यहाँ से शुरू करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब बैत का सवाल किया गया, उस जमाने में 4 ऐसे लोग थे जिनसे बैत का सवाल किया गया, जिसमें से एक इमाम हुसैन। यजीद ने 4 लोगों को खत लिखा था जिसमें से एक इमाम हुसैन था। उसमें से एक था अब्दुल्ला इब्न उमर लानतुल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, अब्दुल्ला इब्न उमर जब उसे पता चलता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत मांगी गई, तो अब्दुल्ला इब्न उमर इमाम हुसैन के पास आता है। तो इमाम हुसैन के पास आके कहता है, देखो ये जो यजीद है इनकी खानदानी दुश्मनी है आपसे, और ये आपको छोड़ेंगे नहीं। मुझे खौफ है कि आपका चेहरा खून से रंगीन कर देंगे। मैं आपको ये नसीहत करता हूँ कि आप बैत करें। कुछ लोग होते हैं उलमा को नसीहत करना चाहते वाह हैं, इन्हें लगता है ये भी कुछ है, ये भी उलमा को नसीहत कर सकते हैं, मराजे को नसीहत कर सकते हैं, वली फकीह को नसीहत कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जो ये करता है वो अब्दुल्ला इब्न उमर की सीरत पर चलता है। वाह 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 बहुत अच्छा मैसेज। जज़ाकल्लाह मुझे आदत नहीं है बाबा सुनने की, तो मैं थोड़ा सी कंफ्यूज हो जाता हूँ मजलिस पढ़ते पढ़ते।
جی جی ماشاءاللہ، ایک بار صلوات پڑھ دو اللہ صلی اللہ محمد. عزیزان گرامی، عبداللہ ابن عمر امام کے پاس آتا ہے، امام کو کہتا ہے دیکھو یزید آپ کو قتل کر دے گا، شہید ہو جائیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ امام حسین جواب دیتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے میں لوگ انبیاء کو رات کو قتل کرتے تھے اور صبح ایسے ہو جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور تم ہمیں موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ ہم موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے شیرخوار بچہ ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے۔ واہ مجھے موت سے ڈرانا چاہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کو امام نصیحت کرتے ہیں، تم آ جاؤ میرے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے، نامور شخصیت ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، محدث ہے، عالم ہے، صحابہ ہے، تمام چیزیں۔ بہت بار علم جو ہے حجاب بن جاتا ہے اسلامی گرامی، میں تھوڑا سا علم میرے اندر آ گیا تو مجھے لگنے لگتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور میں بڑوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کیا کرتا ہے اسلامی گرامی؟ توجہ کرتا ہوں میں، عبداللہ ابن عمر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور پھر جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسین بیعت نہیں کریں گے تو رونے لگتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بچپن میں یاد آ گیا امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کس طریقے سے بوسہ دیا کرتے تھے، رونے لگتا ہے۔ پھر امام حسین سے کہتا ہے ایک کام کرو کہ گریبان اپنا جو چاک کر دو، میں چاہتا ہوں اس سینے پہ بوسہ لو جس سینے پہ حسین بوسہ لیا، رسول بوسہ لیا۔ روتا بھی گریبان چاک کر کے بوسہ بھی لیتا ہے، لیکن باہر جا کے یزید کو خط لکھ دیتا ہے کہ یزید میں تیری بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ رونے کی بہت عظمت ہے، رونا روایتوں میں جتنا ذکر امام حسین علیہ السلام کے رونے کے لیے اتنا کسی اور چیز کے لیے نہیں، بکا کے لیے دیکھتا ہوں کسی کے لیے۔ لیکن جب کوفہ والے رو رہے تو حضرت زینب نے ان کو ڈانٹ کے کہا کیا رو رہے ہیں؟ جب وقت کی امام کو ضرورت تھی تو تم مدد کرنے نہیں آئے؟ رونے کی بھی قسمیں ہیں۔ حضرت زینب ڈانٹ کے کہتی ہیں خدا کرے تمہارے آنسو کبھی نہ سوکھیں اللہ، اور تم ہمیشہ روتے۔ وہ رونا جو ہمیں اور ہماری نفس کو بیدار نہ کرے حق کا ساتھ دینے کی، اور وقت کے امام کو تنہا چھوڑ دے، یہ رونا اہل بیت کے یہاں مقبول ہے۔ عبداللہ ابن عمر سب جانتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن کیا کیا اس نے؟ ساتھ نہیں دیا۔ اپنے آپ سے سوال، امام صلی اللہ علیہ السلام کے لیے روتے ہیں، ہم کتنا تیار ہیں حق کا ساتھ دینے کے لیے؟ کتنا تیار ہے باقی کی مخالفت کے، ظلم کی مخالفت کے لیے کتنا تیار ہے؟ عبداللہ ابن عمر ایک انسیڈنٹ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ عبداللہ ابن عمر اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ کس چیز کے لیے؟ بڑھاپے کا زمانہ ہے، جوانی بھی نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس دنیا سے اتنی محبت، وہی دنیا ہے، دنیا کی محبت، وہی دنیا۔ امام سے متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ دنیا کوئی ویلیو نہیں رکھتی، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ جب حجاج بن یوسف آتا ہے مدینہ میں تو عبداللہ ابن عمر رات کو اس کے پاس پہنچتا ہے، اور رات کو پہنچ کے اس سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے حدیث میں کہ جو وقت کے امام کی بیعت کرے بغیر مر گیا تو وہ جاہل کی موت مرتا ہے،
مدت الجاہلیہ، تو میں اپنی بیعت کرنے آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف کہتا سبحان اللہ، کہتا نہیں حدیث پڑھ کے سناتا ہے۔ حجاج بن یوسف لیٹا رہتا ہے، اپنے پیروں کو ایسے گلاس سے باہر نکالتا ہے، کہتا ہے میرے پیر پہ بیٹھ کر اور چلے جاؤ۔ جو حسین کو چھوڑ کے دنیا چاہتی ہے، خدا اس طریقے سے انہیں ذلیل و خوار حسین سے دنیا ہے۔ اسلامی گرامی عبداللہ ابن عمر کے پاس آپشن تھا امام حسین کا ساتھ دینے کا، اس پہ سلام پڑھتے ہیں جیسے میں محمد بن ابو بکر پہ سلام کرتا ہوں، لیکن اس نے نہیں چوز کیا۔ کس چیز نے روکا اسے؟ کس چیز نے روکا؟ وہی دنیا کی محبت۔ اسلامی گرامی توبہ کرنے کے لیے یا حسین کی طرف پلٹنے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ دنیا کی محبت سے دوری ہے۔ دنیا کی محبت اگر ہے تو آپ جو ہے حسین کی محبت کو داخل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ مثال میں ایک کمرہ ہے، وہ کمرہ پورا بھرا ہوا، پورا بھرا ہوا، آپ نے بہت قیمتی چیز لائی ہے، آپ اسے اسٹور کرنا چاہتے ہیں۔ جو کمرے میں جتنا سامان ہے اس کی سب کی قیمت ملا لے تو اس کی 1/10 قیمت بھی نہیں ہوگی، 1/10 قیمت بھی اس کی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کمرے میں سامان ٹوٹل 10 لاکھ روپے کا ہے اور آپ نے جو سامان لایا ہے وہ 10 کروڑ کا ہے، اور آپ کے پاس ایک ہی کمرہ ہے جس میں اس کو رکھنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جب تک اس سامان کو باہر نہیں نکالیں گے یہ قیمتی سامان کو داخل نہیں کر سکتے۔ خدا نے بھی ہمیں ایک ہی خدا نے بھی ہمیں ایک ہی دل دیا ہے، اس دل میں یا حسین کو رکھ لیں یا اس نجاست کو رکھ لیں جو دل میں، کیونکہ حسین نجاست کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بے شک بس توجہ کریں، پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں تخلیہ کرنا ہوگا، ہمیں خالی کرنا ہوگا دل سے ان چیزوں کو جو چیزیں ہمیں حسین سے روک رہی۔ ہر ایک انسان جو یہاں بیٹھا ہے اس کے لیے وہ جو چیز اسے حسین علیہ السلام تک پہنچنے سے روک رہی تھی وہ الگ ہے۔ وہ انسان خود اپنی زندگی میں مطالعہ کر کے پہچان سکتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو مجھے حسین علیہ السلام سے تک پہنچنے سے روک رہی ہے، کون سی چیز؟ ہر انسان کے لیے الگ ہے، شیطان نے الگ روک بنایا۔ ایک نبی کا واقعہ کہ نبی شیطان کو دیکھتے ہیں کہ ایک شیطان جا رہا ہے اور اس کے پاس الگ الگ قسم کی رسیاں ہیں، کچھ رنگ برنگی ہیں، کچھ موٹی ہیں، کچھ پتلی ہیں، کچھ بہت ہی ویلویٹ جیسی ہیں، سلکی ہیں، الگ الگ قسم کی جو ہیں رسیاں ہیں اس کے پاس۔ نبی پوچھتے ہیں کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ہر انسان کو پھنسانے کے لیے میرے پاس الگ قسم کی رسی، مجھے پھنسانے کے لیے الگ ہے، آپ کو پھنسانے کے لیے الگ۔ جب تک ہم یہ پہچانے نہیں انسانی گرامی، میں ایک اور مثال دوں، بات واضح ہو کہ میں بات کو اگلے مرحلے پہ پہنچاؤں۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ کا ایک دشمن ہے اور وہ آپ کے اوپر ہمیشہ حملہ کر سکتا ہے اور اس کے پاس بندوق بھی ہے، اس کے پاس اسلحے بھی ہیں اور اس نے قسم کھایا ہے کہ آپ کو برباد کرے گا، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی آپ کا ایسا ایک دشمن ہے لکھنؤ میں رہتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سیفٹی رکھیں گے۔ خدا نے واضح طور پر قرآن میں کہا ہے شیطان عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا ایک دشمن ہے جس نے قسم کھایا لأغوینہم، خدا سے کہتا ہے شیطان کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، قسم کھایا خدا کی کہ میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا۔ وہ ایک دشمن
وہ دشمن کی چالیں کھلی ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ چھپی ہوئی چالیں ہیں. قرآن میں خدا نے واضح کر دیا دنیا کی محبت ہے، شہوت ہے، اولاد کی محبت ہے، الگ الگ چیزیں خدا نے قرآن میں واضح کر دیا کہ کون کون سے ہتھیار سے شیطان حملہ کرتا ہے. عدو مبین، کھلا ہوا دشمن. لیکن اسلامی گرامی ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف خدا ہے. شیطان حملہ کرتا ہے اور خدا جو ہے وہ بلاتا ہے اپنی طرف. شیطان جو ہے ہرانا چاہتا ہے، خدا مدد کرنا چاہتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ ایک سینیریو کو بیان کرتے ہیں 60 حدیث میں، 40 حدیث بک میں. میں آپ کو اس کے سامنے، میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سلوات صحابہ محمد ایسا نہیں کہ ہمیں اس دنیا میں شیطان خود کہیں فزیکلی موجود نہیں ہوتا. شیطان کی دکان دیکھیے آپ نے کبھی کہیں؟ شیطان کا کوئی ایڈریس ہے آپ کے پاس؟ شیطان کہیں ملتا ہی نہیں. شیطان کا کام ہم اور آپ کرتے ہیں اس دنیا میں. شیطان ہمیں وسیلہ بناتا ہے. جس طریقے سے شیطان ہمیں وسیلہ بناتا ہے، خدا بھی خود اس دنیا میں نہیں آتا. خدا ہمیں وسیلہ بناتا ہے اس کا کام کرنے میں. بے شک. ایسا نہیں کہ ہمیں توجہ کیجیے گا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایسا تصور کریں کہ آپ کی نفس ایک جاگیر ہے، پراپرٹی ہے. اس جاگیر پہ 2 فوجیں ہیں جنہیں نے حملہ کیا. ایک شیطان کی فوج ہے. شیطان کی فوج حملہ کر کے کہتی ہے کہ یہ نفس کو تم میرے حوالے کر دے. جب تو اس نفس کو میرے حوالے کر دے گا تو میں تجھے اپنا ایجنٹ، تجھے اپنا نوکر بنا کے اس دنیا میں میری شیطنت کا کام تیرے جسم کے ذریعے ادا کروں، اور تیرا وجود پورا کا پورا تاریکی اور اندھیرے سے بھرا ہوا ہو جائے. کب؟ جب تو اپنے وجود کو میرے حوالے کر. اس طرف سے خدا نے ایک فوج کو رکھی ہے جو فوج الہی ہے، جو میرے نفس پر حملہ کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس نفس کو خدا کی بارگاہ میں دے دوں. جب میں خدا کی بارگاہ میں دے دیتا ہوں تو میرا نفس نورانی ہو جاتا ہے. اور روایت ہے کہ ہم اس زمین پر خلیفۃ اللہ کی منزل تک پہنچا. یہ معصوم کے لیے بیان نہیں ہو رہا ہے، ہم جیسے انسانوں کے لیے. خلیفۃ اللہ کی اور جو ہے معصوم ہے. یعنی یہ نفس جو ہے اس میں ہمیشہ ایک جنگ ہے. میں چل رہا ہوں، سامنے سے ایک نامحرم گزر. شیطان نے ایک آپشن بنا کے میرے سامنے بھیجا. میں نے اپنی نفس کو الاؤ کیا کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، تو میرا وجود شیطانی وجود ہو گیا اس کو اتنے لمحے کے. لیکن جب شیطانی فوج نے حملہ کیا، گناہ کو آپشن دیا، ایک جوان انٹرنیٹ یوز کر رہا تھا، اچانک گناہ کا آپشن آیا، اس نے گناہ کر دیا. اس کے سامنے ایک آپشن ہے، اس نے گناہ کر دیا. شیطان نے ایک آپشن کریٹ کیا، اس نے گناہ کر دیا. جب اس نے گناہ کر دیا، توجہ کیجیے گا، اب اس کی نفس کی کیفیت کیا ہے؟ اگر اس کی نفس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس گناہ سے راضی نہیں ہے، اس کی نفس پریشان ہے، یعنی اس کے اندر ایمان باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ الہی فوجیں اب حملہ کرنا چاہ رہی ہیں. یہ جاگیر پہ اس وقت شیطان کا حملہ ہوا ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ امام خمینی کہتے ہیں جب یہ الہی فوجیں
احساس کرتی ہیں کہ انسان نفس احساس کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں خدا سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا، یہ فیلنگ جیسے ہی اس کے دل میں آتی ہے اسے اس کیفیت کو کیفیت توبہ کہتے ہیں۔ جیسے ہی کیفیت توبہ اس کے وجود کے اندر آتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس کا وجود نورانی وجود ہے، اور اس جنگ کو جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ اور یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، کوئی مرحلہ ایسا نہیں آئے گا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ شیطان گناہوں کا آپشن کریٹ کرے گا، ہمیشہ وہ فوجیں حملہ کریں گی، ہمیشہ یہ فوجیں جو ہے ان کا مقابلہ کریں گی، ہمیشہ نفس یا تو شیطانی فوجوں کا گھر ہوگا یا الہی فوجوں کا گھر ہوگا۔ یعنی ہمارا ہی نفس ہے جو اتنا نورانی ہو سکتا ہے، امام خمینی فرماتے ہیں۔ نیکی کرنے کی بات نہیں کہہ رہے امام خمینی، کہہ رہے صرف تم توبہ جب کرتے ہو تو تمہارا نفس اس منزل اور اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص تھا، مولا کائنات کا زمانہ تھا، مولا سے کہہ رہا تھا، مولا کے سامنے آ کے کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی۔ مولا پلٹ کے کہتے تھے ایمان مجھ پر ہے۔ شخص شوق جاتا ہے، کہتا میں نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہا۔ مولا کہتے تم جانتے ہو کہ کیا کہا ہے تم نے اپنی زبان سے؟ مولا کہتے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں کہ انسان اگر اسے ادا کر دے تو یہ علیین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کے چنندہ بندوں میں اس کا شکر ہے۔ لیکن کب؟ جب معرفت کے ساتھ۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کی مرحلوں کا انشاءاللہ بیان کروں۔ یعنی استغفار کرنا، امام کہہ رہے ہیں کہ انسان علیین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اولیاء خدا کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وجود دوبارہ سے نورانی ہو گیا، اس کے وجود میں نور دوبارہ آ گیا، اس نے شیطان کی فوجوں کو ہرا دیا۔ امام فرماتے ہیں ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے، وہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے کہ ایک ہیرا ہے، وہ ہیرا چاہے اگر کوڑے میں بھی پڑا ہو تو ہیرا ہی ہوتا ہے۔ امام ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر وہ گناہوں کے درمیان بھی رہے تو اس کی نفس میں ہماری محبت کے وسیلے سے وہ قوت و قدرت ہوتی ہے کہ دوبارہ خدا کے دربار میں پلٹ آئے۔ اس لیے ہمارا شیعہ گنہگار تو ہو سکتا ہے، فاسد نہیں ہو سکتا۔ گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن فاسد نہیں ہو سکتا۔ فاسد وہ انسان ہوتا ہے کہ گناہوں کی اس منزل تک پہنچ جائے کہ اب گناہ سے وہ راضی ہے، doesn't affect me، کچھ فرق نہیں پڑتا مجھے گناہ کرنا۔ آپ یہاں آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فرق پڑتا ہے، اس لیے یہاں آئے۔ اگر فرق نہیں پڑتا تو کیوں آتے؟ حسین نے بلایا ہے اس لیے آئے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا تو کیوں آتے ہیں؟ عزیزان گرامی، اسی پروسیس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ یعنی کیا؟ توبہ یعنی ایک انسان جب اسے پتا چل جاتا ہے کہ میں نے ایک غلطی کی ہے اور مجھے پلٹنا ہے۔ میں ایک مثال دوں، مثال کے ذریعے سے چیزیں واضح ہوگی۔ سلمان کا صحابہ محمد ایران میں ایک مشہور شہید ہے جنہیں شہید طیب کہا جاتا ہے۔ شہید طیب جو ہیں ایک موالی قسم کے انسان تھے تہران میں، لیکن امام حسین سے محبت کرتے تھے، عزاداری سے محبت کرتے تھے، جلوس میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ یہ تار جڑا رہنا چاہیے امام حسین سے، وہ تار جو ہے وہ پلٹا دینے نہیں چاہیے، یہ تار جڑا رہنا چاہیے امام حسین سے۔ شہید طیب جو ہے امام خمینی انقلاب کا آغاز کرتے ہیں، 1963 کے اوائل ہوتے ہیں، امام خمینی انقلاب کا آغاز کرتے ہیں۔ جب امام خمینی انقلاب کا آغاز کرتے ہیں تو شہید طیب جو ہیں وہ ایک جلوس نکالتے ہیں امام خمینی کے فیور میں، امام خمینی کی حمایت میں جلوس نکالتے ہیں۔ شہید طیب کو پکڑا جاتا ہے، پکڑ لیتے ہیں، ان کو ایک چیز کہتے ہیں
کہ تم صرف ایک چیز کہہ دو کہ امام خمینی نے تمہیں پیسہ دیا ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ جلوس نکالا. اب سنیں شہید طیب کا جواب. شہید طیب کہتے ہیں کہ اگر میں فاطمہ کے لال کے خلاف جھوٹ بولوں گا تو روز قیامت فاطمہ زہرا کو کیسے ملے گا. میرے امام خمینی کو کہتے ہیں فاطمہ کا لال اس کے خلاف اگر میں جھوٹ بولوں گا تو روز قیامت میں کیسے ملے گا. شہید طیب کے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ امام خمینی سے پیسہ لیا کوئی ایک حلال جواز اپنے لیے بنا لے. کہتے ہیں چھوٹ جائے زندگی دنیا ہے. دوسری طرف حق کا ساتھ دینا ہے تو قربانی ہے شہادت. یہ فرق. توبہ کرنے میں انسان کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ اسے توبہ کرنے کے بعد قربانی اور سیکریفائس کرنی پڑتی ہے. لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہ قربانی اور سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں. شہید طیب نے کیا کیا؟ شہید طیب تیار شہید ہو گئے. ایران میں ان کو حر انقلاب کہا جاتا ہے کہ حر کی طرح پلٹ گئے انقلاب. امام خمینی کے پاس آ گئے, شہید ہو گئے. خود ابھی ایران میں جو بھی اپنی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں, شاہ عبد العظیم کی قبر کے نزدیک ان کی قبر ہے, ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں امام حسین کے لیے اور کہتے ہیں ان کی دعائیں, ان کی قبر سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. کون سی یہ ایک زمانے میں موالد قسم کے انسان, لیکن پلٹے حسین ابن علی کے پاس تو کیسے ہو گئے. یعنی یہ حسین ابن علی کی محبت میں وہ قوت و قدرت ہے کہ ایسے ہماری انسان کو نکال کے حر انقلاب بنا. ہم سب بھی ہو سکتے ہیں, ہم سب بھی حسین ابن علی کے حر بن سکتے ہیں. اس لیے بلایا حسین ابن علی. حسین ابن علی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال کا سہارا محمد محمد و آل محمد و اچھل. دیکھیے توبہ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک مثال کے ذریعے سے. آپ سہارا دیں انشاءاللہ. اب مثال کے طور پر ایک انسان ہے, توبہ یعنی کیا اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک انسان ہے, اسے ٹرین میں بیٹھ گیا, لکھنؤ سے ٹرین جا رہی تھی دہلی. وہ ٹرین میں بیٹھ گیا, اسے جانا تھا بامبے یا اسے جانا تھا مثال کے طور پر کہیں اور بنگال جانا تھا, کلکتہ جانا تھا مثال. اب یہ بیٹھ گیا, تھوڑی دیر کے بعد اسے پتا چلا کہ میں غلط ٹرین میں بیٹھا ہوں. تو یہ شخص نے کیا کیا؟ اللہ توبہ, اللہ توبہ توبہ, تسبیح نکالا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, توبہ 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 توبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد والے نے کہا نہیں 1000 بار پڑھے گی تو توبہ قبول ہوگی. تو اس نے 1000 بار پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ توبہ پہ توبہ پڑھا جا رہا ہے, یہ ویسٹ بنگال پہنچے گا کبھی نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ ویسٹ بنگال پہنچنے کے لیے اسے کچھ کرنا ہوگا, کچھ چیزیں کرنی ہیں. صرف زبان سے بولنے سے ویسٹ بنگال نہیں پہنچے گا, کلکتہ نہیں پہنچے گا. اسے کیا کرنا ہوگا؟ یہ تھوڑا دیر چلتا رہا, اچانک ٹرین میں ایک اناؤنسمنٹ ہوا کہ ایک جنکشن آیا, جو کلکتہ جانا چاہتا ہے وہ یہاں اتر کے ٹرین چینج کر سکتا ہے. میٹرو کی مثال میں تو شاید بہتر ہوگا کہ یہ جنکشن پہ اتر کے یہ ٹرین چینج کر سکتا ہے. اس نے سنا غور سے, ہاں کلکتہ جا سکتے ہیں, یہ جنکشن آ گیا ہے. اس نے اپنی توبہ کی تسبیح کو اور فاسٹ کر دیا. جنکشن چلا گیا, یہ توبہ کی تسبیح پڑھتا ہے. اگلا اسٹیشن ہے, پھر اناؤنسمنٹ, پھر ایک اور جنکشن ہے, پھر اناؤنس ہوا کہ اگر کوئی اس اسٹیشن تک پہنچنا چاہتا ہے تو جنکشن آ گیا. اسے کچھ چیزیں کرنی ہوں گی, 4 چیزیں اسے کرنی ہوں گی اگر اسے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. پہلا یہ کہ اسے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, اسے یہ احساس کرنا ہوگا کہ وہ غلط ٹرین میں سوار ہوا ہے. جب تک یہ مان نہ لے انسان کہ میں غلط ٹرین پہ سوار ہوا ہوں, تب تک وہ ٹرین نہیں بدلے گا.
پہلی چیز یہ. دوسری چیز جب اسے پتا چل گیا کہ بھائی میں نے غلط ٹرین پکڑی تھی تو اس ٹرین سے اترنے کا ارادہ کرے، یہ دوسری شرط ہے اس کے لیے. تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ معلوم کرے کہ اس کی منزل تک جانے والی ٹرین کون سی ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ٹرین میں سوار ہو جائے کہ اسے اس کی منزل تک پہنچا دے. پانچویں شرط یہ ہے کہ اس ٹرین سے دوبارہ نہ اترے. یہ جو جنکشنز ہیں وہ محرم ہے، 21 رمضان ہے، 15 شعبان ہے. خدا نے اعلان کیا ہے، غلط ٹرین میں بیٹھ گئے تھے، آؤ حسین کی ٹرین آ گئی سوار. خدا اعلان کر رہا ہے غلط ٹرین میں بیٹھے تھے کوئی بات نہیں، جنکشن آئے چینج کرو. کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں ٹرین سے اتر کے چڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے سنوز بٹن دبا دیتے ہیں. سمجھ جاتے ہیں لیکن سنوز بٹن دبا دیتے ہیں. جو جانتے ہیں حسین نے بلایا ہے لیکن تیار نہیں ہوتے، نہ ٹرین چھوڑنے کو تیار ہوتے، نہ دوسری ٹرین میں سوار ہونے کو تیار. آج ایک مجلس میں نے ایک مثال دیا تو اس مثال کو میں دوبارہ یہاں پر دے دوں. امام حسین کو کہا جاتا ہے سفینۃ النجات، ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ ٹرین والی مثال ہے نا. امام حسین کے کشتی نجات کی ہے نا. تو اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ ٹرین جو ہے مجھے دہلی پہنچائے گی اور یہ سب سے فاسٹسٹ ٹرین ہے جو مجھے دہلی پہنچائے گی، مجھے پتا چل گیا، اب میں روز جا کے اس ٹرین کو صبح 10 بجے چھوڑ کے گھر واپس آ رہا ہوں اور سال میں بار بار اس عمل کو انجام دیتا رہوں. میں سال میں کتنی بار دہلی پہنچوں گا؟ کتنی بار دہلی پہنچوں گا؟ سفینہ نجات یعنی کشتی نجات، یعنی سوار ہو جاؤ اس کشتی پہ تب تمہیں نجات ملے گی. سوار کیسے ہوں گے کشتی پہ؟ یعنی تعلیمات حسین پر عمل کرو گے تب تمہیں کشتی پہ سوار ہوگے نا. تو بس توبہ کی 4 سٹیجز ہیں. پہلی کیا ہے؟ ندامت کا احساس، انسان نادم ہو گیا، اپنی برائی پر نادم ہو، پہلی شرط. دوسرا اس برائی کو چھوڑنے کا ارادہ رکھنا، تیسرا نیکی کرنے کا ارادہ کرنا، چوتھا اس نیکی پر باقی رہنے کا ارادہ. جب تک یہ 4 منزلیں توبہ کے اندر نہیں ہیں یہ فائدہ نہیں دیتی. مولا کائنات ایک جگہ کہتے ہیں سلوات کہتے ہیں ایک جگہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آخرت کی تمنا تو بہت کرتے ہیں لیکن اس تمنا کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا. بہت کرتے ہیں لیکن کی جو ہے عمل میں تبدیل نہیں کرتے. امام حسین نے بلایا انرجی دینے کی، لیکن یہ انرجی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس انرجی کو عمل میں تبدیل کریں. وجہ یہ بن کے رہ جائے گی، زندگی وہی رہے گی، وہی ٹرین میں بیٹھے تھے. پتا چلتا رہے گا میوزک کا آپشن آیا ہے، گناہ کا آپشن آیا ہے، سب آ رہا ہے. مجھے پتا ہے میں بھی ٹرین میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے وہاں سے حسین بلا رہے ہیں لیکن میں اسی دنیا میں اس دنیا میں جانے کو تیار ہوں. عزیزان گرامی، اگر میں خدا نے کتنا کریم ہے خدا، اس کو میں کچھ آیتوں کے ذریعے سے کہ اگر کسی نے ارادہ کر لیا آج رات کو کہ مجھے حسین کے خیمے میں آنا ہے، میں گنہگار تھا، خدا کس طریقے سے اپنے بندے کو گلے لگاتا ہے یہ کچھ آیتوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے حسین کی دنیا میں آنا چاہتا ہوں، حسینی خیمے میں آنا چاہتا ہوں،
میں نے یہ ارادہ کیا اور یہ توبہ کی 4 منزلیں میں نے اپنے اندر رکھا، تو خدا کس طریقے سے مجھے اپناتا ہے۔ قرآن کی آیتیں، کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ احساس ہو کہ خدا کتنی محبت کرتا ہے انسان سے، کتنا چاہتا ہے خدا کہ انسان خدا کی طرف پلٹے۔ سب سے پہلے خدا نے کہا ہے کہ جو میں نے شروعات میں حدیث پڑھی تھی کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے یا پھر لکم ذنوبکم، خدا کہتا ہے کہ میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اگر صرف خدا کی طرف سے یہی آفر ہو کہ میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا تو انسان کے لیے کافی تھا یہ کہ خدا کہتا ہے میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا، پھر لکم ذنوبکم، لیکن خدا یہ نہیں رکتا۔ دوسری آیت میں خدا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، خدا کہتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے کہتا تم گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا تو میں کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ، اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے؟ نہیں، خدا کہتا نہیں، اب میں تیرا محب ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے نیکی کی، میں نے اسکول بنایا، یتیم تھا، نہیں، خدا کہتا صرف توبہ کی منزل پر آ جا، میں تجھ سے محبت کروں۔ محبت خدا توبہ کی منزل سے حاصل ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد خدا دوسری جگہ قرآن میں کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا کہتا ہے کہ تمہاری جتنی گناہ ہیں، جتنے سیئات تمہارے ہیں، تمام سیئات کو میں نیکیوں میں تبدیل کروں۔ مثال کے طور پر کسی نے 1,00,000 گناہ کیا تھا، قیامت میں خدا اس کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 نیکیاں ڈال دے گا۔ اس سے بڑا آفر کیا چاہیے؟ خدا نے بولا معافی کرنے کا پرومس کیا ہے کہ معاف کروں گا، وعدہ کیا ہے کہ معاف کروں گا، معاف بھی کروں گا، محبت بھی کروں گا، صرف محبت نہیں کروں گا، تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ یہ کوئی حدیث اور وہ نہیں ہے، آیت قرآن کی، خدا آفر کر رہا ہے، ہمیں پلٹنا ہے خدا کی طرف۔ لیکن سب سے بڑی الیکشن وہی ہے، دنیا کی محبت۔ آخر میں ایک مثال آپ کو زہیر ابن قین کی دینا چاہتا ہوں۔ شروعات میں عبداللہ ابن عمر کی مثال دیا تھا، پھر عمر سعد کی مثال دیا تھا، آج سٹارٹ میں نے عبداللہ ابن عمر کی مثال دیا تھا، آخر میں آپ کو زہیر ابن قین کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں زہیر ابن قین کون تھے؟ زہیر ابن قین عثمانی تھے۔ عثمانی یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ امام علی علیہ السلام عثمان کے قاتلوں میں سے، یہ نہیں کہ امام علی کے دشمن، امام علی سے محبت نہیں کرتے تھے، نہیں، امام علی کو عثمان کا قاتل مانتے تھے، اس لیے امام علی سے دوری اختیار کرتے تھے، یعنی دشمن علی میں سے تھے۔ کون؟ زہیر ابن قین۔ توبہ، پلٹنا ہے خدا کی طرف۔ زہیر ابن قین ایک مثال ہے کہ اگر کوئی انسان بالکل اس طرف بھی ہو، حسین کو وسیلہ بنائے تو اس طرف آ جاتا، صرف اس طرف نہیں آتا۔ زہیر ابن قین جب آئے ہیں امام حسین کے لشکر میں تو رائٹ ونگ کے کمانڈر بن گئے۔ کل تک عثمانی تھے، آج امام حسین کے رائٹ ونگ کے کمانڈر ہیں زہیر ابن قین۔ زہیر ابن قین کو آپشن ملا عبداللہ ابن عمر کی طرف، عبداللہ ابن عمر کو بھی آپشن ملا تھا امام حسین کی دعوت کی، عبداللہ ابن عمر بھی آیا، لیکن عبداللہ ابن عمر امام حسین کے ساتھ نہیں جڑا، جبکہ وہ عثمانی نہیں تھا، امام حسین کو جانتا تھا، بچپن سے سب جانتا تھا امام حسین کے بارے میں، لیکن نہیں جڑا۔ زہیر ابن قین جڑے۔ کیسا واقعہ ہے اسلامی گرامی کہ زہیر ابن قین وہ کوفہ سے نکلے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین اور زہیر ابن قین کا قافلہ آمنا سامنا ہو، یہ نہیں چاہتے تھے زہیر۔ زہیر ابن قین ایک جگہ پہنچتے ہیں
जब पहुंचते थे इमाम हुसैन के काफिले के आगे पीछे रहना चाहते थे ताकि आमना सामना ना हो। एक जगह ऐसी पहुंची जहां पर इमाम हुसैन और ज़ुहैर इब्न कैन का काफिला जो है रास्ते में आमना सामना हो। रिवायतों में है कि ज़ुहैर इब्न कैन लुकमा लिए से हाथों में थे, उनका लुकमा इस तरीके से हाथों में था, और ज़ुहैर इब्न कैन को एक कासिद आता है, कहते हैं कि हुसैन इब्न अली ने तुमको बुलाया। ये लुकमा जो हाथ में था ज़ुहैर इब्न कैन इसके हाथों में रोक के खड़े हुए। रिवायत के जुमले कहते हैं कहन्नमा अला रूसिना तैर, कहते हैं ऐसा लगा कि जैसे सर पे कोई परिंदा आके बैठ गया ज़ुहैर इब्न कैन के, हिल नहीं पा रहे ज़ुहैर इब्न कैन। एक अच्छी बीवी, यहाँ पर देखें उसका किरदार कैसे एक जहन्नमी को जन्नत की बीवी बना। ज़ुहैर इब्न कैन की बीवी कहती है क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, फातिमा के लाल ने बुलाया और तुम सोच रहे हो कि तुम जाओ या मत जाओ। ज़ुहैर इब्न कैन को कहती है अगर तुम्हें लगता है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो तुम्हें नहीं समझ में आएगी तो उनका साथ नहीं देना, लेकिन जाओ। ज़ुहैर इब्न कैन वो लुकमे को जमीन पर रखते हैं, उठते और जमीन। रिवायत में नहीं है कि ज़ुहैर इब्न कैन और इमाम हुसैन की क्या बात हुई, रिवायत में नहीं मिली, लेकिन ये मिलता है कि जब ज़ुहैर इब्न कैन जा रहे थे तो उनके चेहरे पे इज़्तिराब, स्ट्रेस, टेंशन, लेकिन जब पलट के आए तो मुस्कुराते हुए खुशहाल पलटते। ज़ुहैर इब्न कैन आके अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ और जो मेरी प्रॉपर्टीज वगैरह है मैं तुझे हदिया करना चाहता हूँ। उनकी बीवी कहती है जाने दूंगी लेकिन एक शर्त, मारिफत रखती है। उनकी बीवी कहती है एक शर्त ये है कि जन्नत में मेरी बख्शिश के बगैर नहीं जाओगे, रसूलुल्लाह से मेरी सिफारिश करोगे, इस शर्त पे मैं तलाक। ज़ुहैर इब्न कैन आते तवज्जो चाहना मेरा, कहां से कहां पहुंच गए ज़ुहैर, कहां थे कल आज कहां पहुंच गए, कुछ देर पहले कहां थे आज कहां पहुंच गए ज़ुहैर। ज़ुहैर इब्न कैन अपने जो उनके साथी थे उनको जमा कहते हैं कि तुम जानते हो कि हमने फला जंग जब लड़ी थी और हमने हमारे कबीले ने वो जंग जीती थी, हमने फला जंग लड़ी थी हमारे कबीले ने वो जंग जीती थी। एक सहाबी का जिक्र करते हैं कि उस सहाबी ने उससे कहा था कि तुम एक ऐसी जंग लड़ोगे जो जंग तुमको बड़ी मंजिलत और बड़ी पोजीशन अता करेगी, मैं उस जंग के लिए तैयार हो रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगे। खुद सिर्फ नहीं आए, तबलीग भी की, दूसरों को लेके जाने की कोशिश की। उस्ताद अली कहते हैं एक जगह पर, वो कहते हैं कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो ड्रग पीते हैं, वो मोमिनीन से ज्यादा अच्छे होते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं मौलाना, ड्रग एडिक्ट जो होते हैं वो मोमिनीन से ज्यादा अच्छे होते हैं। तो उन्होंने सबने पूछा क्यों, तो बोले ड्रग एडिक्ट जब एक ड्रग एडिक्ट बन जाता है ना तो पूरा मोहल्ला घूमता है एक और को अपना साथी बनाने के लिए। जब तक वो 10 को ड्रग एडिक्ट नहीं बनाए जब तक उसको चैन नहीं मिलता है। लेकिन नमाजी ऐसे नहीं होते हैं, एक नमाजी बनता है तो नमाज पढ़ता है, 10 को बनाने की कोशिश नहीं करता। वाह वाह। हम मजलिस में आते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को, दोस्त को साथ में लेके आने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि ज़ुहैर इब्न कैन ऐसे नहीं थे, जैसे ही पता चला कि वो मंजिलत बुलंद मंजिलत है, शहादत की मंजिलत है, तो ज़ुहैर फौरन क्या कहते हैं, अपने सबको जमा करते हैं, साथियों को ऑप्शन देते हैं, मैं इतनी बड़ी मंजिलत पे जा रहा हूं, तुम मेरा साथ देने तैयार हो या नहीं। ज़ुहैर इब्न कैन पहले अपने साथियों को बुला के जमा करते हैं। क्योंकि ज़ुहैर इब्न कैन के जुमलात आपके सामने पढ़ता हूं, अजीब शख्सियत थी ज़ुहैर इब्न कैन। ज़ुहैर इब्न कैन रोज़े आशूर खड़े होते हैं
रोजे आशूर खड़े होकर कूफा वालों को कहते हैं, कूफा वालों, क्या तुम्हें ये लगता है कि सुमैया का बेटा हजरत फातिमा जहरा के बेटे से अफजल है? नौजुबिल्लाह, क्यों तुम हक का साथ नहीं देते? ज़ुहैर इब्न कैन रोजे आशूर कूफा वालों को खिताब करके उन्हें दावत दे रहे हैं कि हुसैनी खैमे में शामिल हो। सिर्फ तौबा नहीं की, तौबा करने के बाद नासिर इमाम बने, नुसरत इमाम का जज्बा भी पैदा किया। ज़ुहैर इब्न कैन कहते हैं, यहाँ पर हज़रत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की अजमत को बयान करते हैं, अहले बैत की अजमत को बयान करते हैं, इमाम हुसैन की अजमत को बयान करते हैं। जब वो, आप तसव्वुर करें कि दुश्मन है, वो हजारों का लश्कर है, ज़ुहैर इब्न कैन अकेले हैं लेकिन शुजा, इस तरीके से उन्हें कहते हैं कि तुम आ जाओ हक की तरफ। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शिमर जो मलून वो एक तीर चलाता है और कहता है कि चले जाओ वरना मारे जाओगे। सुने ज़ुहैर इब्न कैन का जवाब। ज़ुहैर इब्न कैन कहते हैं, ऐ शिमर मलून, तू मुझे मौत से डराता है? में से कौन है ज़ुहैर इब्न कैन की तरह आज के ज़माने में कहे तू मुझे मौत से डराता है? ज़ुहैर इब्न कैन कहते हैं, शिम तू मुझे मौत से डराता है? हुसैन के साथ शहादत तुझ जैसे बदकार के साथ अबदी जिंदगी से बेहतर है। अबदी जिंदगी खुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ज़ुहैर इब्न कैन। ज़ुहैर आगे बढ़ते हैं, ज़ोहर आशूर में दो लोग जो आगे खड़े थे इमाम हुसैन की नमाज को दफा करने के लिए, उसमें से एक ज़ुहैर इब्न कैन थे। मजबूत थे, बहुत बहादुर और शुजा थे। शहीद की फौरन जैसे ही नमाज खत्म होती है, शहीद की शहादत हो जाती है। लेकिन ज़ुहैर इब्न कैन जैसे ही इमाम की नमाज खत्म होती है, ज़ुहैर इब्न कैन रजस पढ़ते हैं। ज़ुहैर इब्न कैन रजस पढ़ते हैं, रजस पढ़ के मैदान में दाखिल होते हैं। रजस पढ़ के पहले तो इमाम से इजाजत लेते हैं, इमाम से कहते हैं कि आप, इमाम की तारीफ करते हैं, इमाम की शान में अल्फाज बयान करते हैं कि आप नवासे रसूल हो, आपकी आयत का चिराग हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत को पहले बयान करके इमाम हुसैन से इज़्न लेते हैं, और इज़्न लेने के बाद ज़ुहैर जो है दुश्मन के सामने हमला करते हैं और रजस पढ़ते हैं। कहते तुम्हें पहचानते हो मैं कौन हूँ? मैं ज़ुहैर इब्न कैन हूँ, और मैं अपनी शमशीर से हुसैन का दफा करूंगा। मैं अपनी शमशीर से हुसैन का दफा और हिफाजत करूंगा, और मैं लड़ूंगा उस वक्त तक जब तक कि मैं नेज़े को दुश्मन के कलेजे में पैबंद न करूं। फिर ज़ुहैर इब्न कैन आगे जाके कहते हैं, मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे शहीद कर दो, बल्कि मुझे ये भी परवाह नहीं कि तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने तक मैं हुसैन का दिफा। ज़ुहैर इब्न कैन ये कहते हैं, और ये कहने के बाद मैदान में और लड़ते लड़ते ज़ुहैर इब्न कैन शहीद। ये तौबा, तौबा यानी कहां से कहां तक। तौबा यानी ज़ुहैर इब्न कैन जो दुश्मन अली था, वो गुलाम हुसैन है। ज़ुहैर की अजमत में से एक अजमत ये है कि जब इमाम हुसैन का आखिरी वक्त था, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को नाक पुकारा। उसमें से गालिबन मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि उसमें ज़ुहैर इब्न कैन का भी, तुम कहाँ हो मेरी मदद के लिए? कहाँ थे कल, आज कहाँ? अज़ान कराने के सब ऑप्शंस हमारे लिए हैं। ये तारीख इसलिए नहीं है कि हम स्टोरी की तरह सुने, ये तारीख इसलिए है कि तारीख के ज़र्फ में खुद के नफ्स को रख के इंसान फैसला करे कि क्या आज मैं ज़ुहैर इब्न कैन की तरह हुसैन पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ या नहीं। ये मेरे लिए सिर्फ ये स्टोरीज हैं, कहानी है, किस्से हैं।
میں کتنا تیار ہوں زہیر ابن قیم کی طرف سب کچھ حسین ابن علی پر قربان کرنے کے. ایسا نہیں کہ زمانے میں جنگیں الگ الگ ہوتی ہیں. آج کا زمانہ الگ ہے، آج کے زمانے کی جنگ الگ ہے. آج علم کا زمانہ ہے، آج میڈیا کا زمانہ ہے. زندگی میں گفتگو کروں گا. زہیر ابن قیم نے کہا تھا میں شمشیر سے آخری دم تک لڑوں گا. آپ کو کہنا ہوگا میں قلم سے آخری دم تک. جنگ الگ الگ زمانے میں الگ الگ طریقے سے ہوئی. امام حسین نے قیام کیا، چھوٹے امام نے علمی انقلاب لے کیا. ہر امام کے زمانے میں جنگ کا طریقہ الگ تھا. غیبت کے زمانے میں جنگ کا طریقہ الگ تھا. ظرف زمان میں جنگ کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ظرف مکان میں جنگ کا طریقہ الگ ہوتا ہے. آج ہندوستان میں ہماری ذمہ داری الگ ہے. ہمیں ویلیوز کربلا سے لینا ہے، لیکن تطبیق اپنے زمانے کے مطابق کرتے ہوئے ہمیں آگے. بس پہلی منزل عزیزان گرامی توبہ کی منزل ہے. جو بھی حسین ابن علی کے پاس آنا چاہتا ہے اسے توبہ کرنا ہوگا، اسے حسین کی طرف پلٹنا ہوگا، جانتے ہوئے کہ یہ راستہ قربانیوں کا راستہ، جانتے ہوئے کہ یہ راستہ شہادتوں کا راستہ، جانتے ہوئے لیکن یہ بھی جانتے ہوئے. زہیر ابن قیم کا جملہ یاد ہے. زہیر ابن قیم کہتے ہیں لڑتے لڑتے لڑتے، زہیر ابن قیم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زہیر؟ کہتے ہیں کہ آج جو ہے اپنی نفس کو کہتے ہیں آج جو ہے رسول اللہ کی، مولا کائنات کی، حضرت فاطمہ زہرا کی زیارت ہوگی، جعفر طیار کی زیارت ہوگی. موت جو علی والے اور حسین والے ہوتے ہیں ان کے لیے موت زیارت کی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ جو اپنی نفسوں کو اس طریقے سے تیار ہے. لبنان میں ایک شہیدہ کا واقعہ ہے، ایک شہید کا واقعہ ہے، وہ بیان کر کے رب کے مسائل انشاءاللہ. ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے الجزیرہ نے. الجزیرہ نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے دی وومن آف حزب اللہ کے نام سے. اس ڈاکیومنٹری میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے قبر، اور قبر پہ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہی ہے کیا جانتے ہو یہ کون ہے؟ قبر مرا ہوا انسان. وہ کہتی ہے کہ یہ مرے ہوئے یہ زندہ ہے، ہم سب مرے ہوئے. اللہ تعالی ہم کتنا اس پہ بلیو کرتے. پھر وہ عورت بیان کرتی ہے کہ میرا 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹیاں. پہلی بیٹی کے لیے حزب اللہ کا جوان آتا ہے، کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی سے، ان کے شوہر کو شہید ہو چکی ہیں حزب اللہ کے کمانڈر، شوہر نہیں ہے صرف ماں ہے. 3 بیٹیاں ہیں. پہلی بیٹی کے لیے حزب اللہ کا کمانڈر کا حزب اللہ کے سپاہی کا آفر آتا ہے. وہ کہتی ہے میں نے دوسرا اس سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا ہے وقت کے امام کے سپاہی کو اپنی بیٹی دے. عقیدہ دیکھا وہ شہید ہو جائے. دوسری بیٹی کے لیے دوسرا حزب اللہ کا سپاہی ہے، وہ دوسری بیٹی کو بھی حزب اللہ کے سپاہی کو دے. دوسری بیٹی کو پھر اس رپورٹر سے کہتی ہے تم جانتے ہو اگر میری 20 بیٹیاں ہوتی نا اور 20 کی 20 بیٹیوں کے لیے حزب اللہ کے جوان اگر ہاتھ مارنے آتے تو وہ دوسرا ان سے سوال نہیں کرتا. اسلامی گرامی یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس زمانے میں کربلا کو تاریخ اور ہسٹری نہیں سمجھی. یہ کربلا کے اندر زندہ ہے. ایک آخری واقعہ بات سے بات ہوتی ہے تو بیان کروں. خود میں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا. ایک بار میں کربلا سے زیارت کرتے ہوئے روزہ عاشور کے بعد سامرا پہنچا. میرے ایک استاد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ خاص خوشبو آ رہی ہے. تو میں نے کہا ہر حرم سے خاص عطر ہوتا ہے، حرم تو اس کی خوشبو آ رہی ہوگی آپ کو. نہیں کہا نہیں کوئی خاص خوشبو. میں نے دیکھا کچھ سیکنڈز کے بعد ایک لاشا جو ہے وہ داخل ہوتا ہے. کازمین ایک لاشا داخل ہوتا ہے. میں نے جا کے اس سے پوچھا بتاؤ کہ کون ہے، کس کا لاشا ہے؟
کہا کہ یہ ایک جوان ہے جو ہمیشہ یہ تمنا کرتا تھا کہ اس کی شہادت حسین ابن علی کی طرح، اور یہ روز عاشور ظہر کے وقت بھوکا پیاسا شہید، یہ کربلا یہ کربلا میں زندہ ہے۔ شیخ قاسم سلیمانی نے مرنے سے پہلے تمام مرازوں کے کر دے۔ اب سوچیں شہید قاسم سلیمانی کئی بار جنگ پہ جا چکے تھے، کئی بار، کئی 100 بار گئے، لیکن جب آخری بار گئے سب مرضی تبلیغ کے گھر پر سب سے کفن پہ لکھا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں آپ کو بتایا کس نے تھا کہ یہ بات آپ کی موت ہوئی؟ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتے ہیں کہ اپنی موت کو پتہ کر سکتے ہیں کہ میری موت کب ہوئی۔ معصوم تو بہت دور کی، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب کربلا سے زندہ رشتہ میں۔ اسلامی گرامی، حزب اللہ کے کچھ سولجرز لڑائی کر رہے تھے، اسرائیلی سولجرز کہتے ہیں کہ ہم لڑائی کے درمیان ان کے خیمے سے رات کو رونے کی آوازیں سنتے ہیں۔ ماہ رمضان کا زمانہ تھا، 21 رمضان کا، وہ عزاداری جو یزیدیوں کے سامنے کی جائے اور وہ عزاداری جو کرنے کے بعد کسی دشمن اور کسی یزید کو فرق نہ پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کلیئر ہے، 2 اور 2 4 کی بات ہے، یزید ہے، یزیدیت ہے، حسینیت ہے، حسین ہے، میں آج یا یزید کے ساتھ ہوں یا حسین کے ساتھ ہوں۔ اپنے آپ کو بیچ میں نہیں رکھتے خوفیوں، نہ حق کے ساتھ نہ باطل کے ساتھ۔ یہ کربلا میں زندہ ہے، یہ کربلا میں زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی آج کی کربلا میں آنا ہے، ہمیں آج کا زہیر ابن قین بننا ہے، ہمیں آج کے عبداللہ ابن عمر سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں آج کے عمر سعد کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب تم نے کربلا کو سمجھا، بس یہ تمام جو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، سب فرش اعزا سے حسین پر دیا ہے۔ بات نکل گئی ایک اور شہید کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک شہید تھے، شہید پلارا ان کا نام، خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ جب آپ ایران جائیں گے زیارت پہ تو ایک قبر ہے تہران میں جس قبر سے آج بھی خوشبو آتی ہے، آج بھی اس قبر سے آج بھی خوشبو ہے۔ کون شہید ہے؟ وہ شہید ہے جو جنگ کے دوران کچرا صاف کیا کرتے تھے، کوڑا کچرا صاف کیا، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو شہادت کے وقت انہوں نے دعا کی، خدا ہمیشہ زندگی میں کوڑے کچرے میں گزارے، موت کے بعد میرے جسم سے بدبو نہ آئے، خوشبو آئے، موت کے بعد میرے جسم سے خوشبو آئے۔ حسین ابن علی سے ہوا، حسین عطا آج بھی شہید کی طرف سے خوشبو آتی ہے۔ یہ شہید کون ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ پہلی صفت ان کی ماں بتاتی ہے شہید کی یہ ہے کہ جب بھی امام حسین کا نام اس کے سامنے لیا جاتا تھا تو زیارت عاشورہ کے پابند تھے، اور جب زیارت عاشورہ پڑھتے تھے تو جو روتے تھے اپنے آنسوؤں کو اپنے جسم میں لگاتے کہتے ہیں یہ جو عزاداری میں نکلے ہوئے آنسو انسان اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے، یہ شفاعت کا درجہ ہے۔ حسین ابن علی بہت تنہا تھے، کہتے ہیں اسلامی گرامی کی جب انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں پیاس کی شدت اس کی کئی برابر ہے۔ جیسے ہی خون نکلتا ہے جسم سے، پہلی چیز جو انسان مانگتا ہے وہ پانی۔ اب حسین کے زخموں کو سوچو، کتنے زخم حسین کو لگے تھے، کتنا خون جسم سے نکلا تھا، حسین کربلا میں کتنے پیاسے تھے۔
عزیزان گرامی توجہ کیجیے، حسین کی پیاس کو یاد کیجیے، حسین کی پیاس اس موقع پہ جہاں پر حسین زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، شیخ پانی لے کے آتا ہے، کہتا بہت پیاسے ہونا، بہت پیاسے ہونا حسین، یہ دیکھو پانی کو ٹیسٹ دیتا ہے، کہتا روز قیامت جا کے علی کے ہاتھ سے پانی پینا۔ وہاں پہ اپنا حسین کی پیاس کو اس لیے روایتوں میں ہے کہ جب بھی پانی پیو السلام علیکم یا محمد رسول اللہ، حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرو۔ حسین کی شہادت عجیب شہادت ہے، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میرے بابا گھوڑے سے گرے، میں نے دیکھا جب حسین گھوڑے سے گرے تو دشمن نے کہا کہ جتنے گھوڑے ہیں فوجوں میں وہ ایک جگہ جمع ہو جائے، حسین نشیب میں ہے، حسین زندہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں گھوڑوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور پھر حکم دیا گیا کہ حسین زمین پر ہے، تمام گھوڑے حسین پر سے چلائے ہیں، جیسے کہ دام سینے میں لگتی ہوگی، عجب نہیں حسین آواز دیتے ہوں گے یا زہرا یا زہرا، عجب نہیں زہرا آواز دیتی ہوگی اے میرے لال، کیا اسی دن کے لیے پالا تھا۔